سورۃ القاریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو کبھی پلٹے نہ، کبھی اس میں کمی نہ آئے، اور ایسی نعمتیں مانگتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ساتھ چاہتے ہیں، صحبت چاہتے ہیں جنت العالی میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورۃ القاریہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، اس کا سبجیکٹ قیامت اور آخرت کے بارے میں ہے، اور اس کی بگننگ ایک سرپرائزنگ وے میں، سٹارٹلنگ سٹائل ہے کہ لوگوں کو چونکا دیا گیا ہے کہ عظیم حادثہ کیا ہے، یعنی وہ گریٹ انسیڈنٹ جو ہونا ہے، قیامت کیا چیز ہے، یعنی تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے۔ اور اگلی آیات میں انسانوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو قیامت کے دن ہوگی، یعنی گھبراہٹ کے عالم میں ہر طرف وہ بھاگے پھر رہے ہوں گے، جیسے روشنی کے آنے پر پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر پہاڑوں کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون۔ اور پھر آخری آیات میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا، یعنی جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کا ہلکا رہا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے، جیسے سورۃ الانشقاق میں ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا تو بڑا ہی آسان حساب ہوا، یعنی وہ بخشا گیا، اور وہ اپنے اہل کی طرف، یعنی اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور اس کے برعکس جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، اور بعض جگہوں پر بات آئی ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ تو جی یہ تھی کچھ ڈیٹیل اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، اور اسی طرح قیامت کو یوم الدین اور کچھ اور نام بھی ہیں، یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ قاریہ کو جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا لفظی معنی ہے ٹھونکنے والی، یعنی قرع کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنا جس سے پھر سخت آواز نکلتی ہے۔ اور اسی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا جو لفظ ہے ہولناک حادثہ، یعنی جو کوئی بڑا گریٹ انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں، اس کو یعنی بہت بڑی آفت کہہ لیں، اس کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے سورہ رعد میں بھی یہ ورڈ آیا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ تو القاریہ کا کیا مطلب ہم نے جانا، یعنی لغوی معنی تو ہے کھڑکھڑا دینے والی، لیکن اصطلاحی معنوں میں قیامت کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے بات آتی ہے وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ، یعنی وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی وہ دن جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ان آیات کی تفسیر میں بات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کے اس دن کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جس دن ساری کی ساری دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، یعنی وہ ایسا عظیم حادثہ، ایسا زبردست زلزلہ ہوگا، جیسے ہم سورۃ الحج میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اور اس دن انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نظر آئیں گے، یعنی مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، یعنی اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ وہ مدہوش نظر آ رہے ہوں گے۔ اور پھر سورہ مزمل میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے،
اور کیا ہوگا اس دن؟ یعنی کافروں کے چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی، اور اس کے برعکس جو مومن ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، جیسے سورۃ القیامہ میں بات آتی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، یعنی اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ یعنی انسانوں کی ان دو حالتوں کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آئی ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس دن کیا حالت ہوگی انسانوں کی ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس یہودی عالم کی تصدیق کی اور سورہ زمر کی اس آیت کو پڑھا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں اس دن کی حالت بیان کی گئی ہے کہ یعنی سور پھونک دیا جائے گا اور آسمان اور زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ یعنی یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ پہلا نفخہ ہوگا، یعنی پہلا ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہوگا۔ یعنی مختصر بات یہ کہ ایک نفخہ سے سب انسانوں کی موت واقع ہوگی، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، جیسے کہ آیت میں آ رہا ہے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال یعنی سب کے سامنے حاضر کیجئے، ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ظلم سے مراد یعنی کسی کے ریوارڈ میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی نیکی کر کے لایا ہے تو اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، بلکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ بڑھا کر دوں گا میں جس کو چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ظلم، یعنی کوئی کمی بیشی کر دینا کسی کے اس کے جزا یا سزا میں، تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، کوئی کمی بیشی نہ ہوگی، ذرا سی بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جو برائی کر کے لا رہا ہے اس کو صرف اس کی اتنی ہی برائی کی سزا ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ زیادہ اس کو سزا دے دے، یعنی جو کام اس نے کیا نہ ہو اس کو بھی اس کو سزا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ظلم، جو اللہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی پورا پورا جیسے جیسے کوئی عمل کر کے لائے اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ اور ایون کسی نے کئی بار ہم نے پڑھا نا ایٹم برابر بھی ذرۃ، سورہ زلزلہ میں پیچھے پڑھا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور اسی طرح سورہ کاف میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ اس دن انسان کیا کہے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی کیسا ہے یہ اعمال نامہ، اس نے تو میری کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، ہر طرح کی چیز یہاں پہ درج ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حالت ہوگی۔ اور اسی طرح سورۃ الجاثیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں انسان کیسے اس دن گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جو ہم کاپی کر رہے تھے، یعنی ہم بھی کاپی کر رہے تھے تمہارے جو اعمال تھے، جو ڈیڈز تھے وہ لکھے جا رہے تھے۔ سورہ کاف میں بھی یہ بات آتی ہے نا، یعنی ایک لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پیچھے نگہبان یعنی فرشتے اس کے ہر بات کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں وہ ہر بات کو۔ اور پھر سورہ زمر میں جو بات آتی ہے کہ کافروں کے گروہوں کو یعنی ان کے گروپس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کا جو نگہبان ہے جہنم کا وہ ان سے پوچھے گا، یعنی فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے، تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہمارے اوپر اب عذاب کا کلمہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، یعنی اللہ خوب جانتا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔
پھر اسی طرح اہل ایمان اور تقوی والے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جیسے مقربین ہوں گے، جو یعنی سابقون جو سب سے آگے، جیسے سورۃ الواقعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور سابقون سب سے آگے والے، یعنی اللہ کے خاص بندے، مقرب اللہ کے بندے۔ پھر اسی طرح اور لوگوں کو یعنی انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو جی یہ تھی کچھ ڈیٹیل قیامت کے دن کے بارے میں جو آپ کے آگے میں نے رکھی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے سامنے اس دن کھڑے ہونے سے خوف کھانا ہے۔ اور آگے آیات ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ جو موازین کی بات آ رہی ہے، تو موازین بعض کے نزدیک میزان کی جمع ہے، اور بعض کے نزدیک موزون کی جمع ہے۔ یعنی موزون کا مطلب ہے کہ ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہے، کوئی خاص وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موازین میزان سے ورڈ آ رہا ہے، اور میزان کا مطلب ہے یعنی ترازو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رائے پائی جاتی ہے اس میں، لیکن جو تفسیر احسن البیان ہے اس میں پہلا مفہوم ہی زیادہ راجح اور صحیح کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جب ان کے پلڑے تولے جائیں گے، یعنی ان کے نیک اعمال جب وزن کیے جائیں گے، وے کیا جائے گا، تو نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، اور اس کے برعکس جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی اس کا وہ پلڑا ہلکا رہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں، بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص براہ راست یعنی ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوگا، یعنی وہ اللہ سے بات کرے گا ڈائریکٹ، اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہوگا، یعنی کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ تو جب انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل نظر آئیں گے، اور جب اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنی کرتوتیں یعنی اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سامنے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی چاہے تم صدقہ کرو تو اسے دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یعنی ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اسے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مالدار ہی صرف کریں، مالدار نے تو کرنا ہی ہے اگر اسے جنت چاہیے، اس کے بغیر تو اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی روزی تنگ ہے، اللہ نے مال تھوڑا دیا ہے، تو تھوڑے میں سے تھوڑا سا تو خرچ کرے تاکہ اس کی مٹھی کھلے، اس کو دینے کی عادت پڑے، اور پھر یہ مال پلٹ کر آتا ہے۔ اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر حدیث کے اگلے حصے میں بات آتی ہے کہ اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اچھی بات کے ذریعے سے ہی وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، یعنی اچھے اخلاق سے، اچھی بات سے، اچھے ایٹیٹیوڈ سے، اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے میں، اور اسی طرح اللہ کی اور رسول کی باتوں کو آگے پہنچانا، برائی سے روکنا، اچھائی کو پھیلانا، یہ تمام کام حسنات میں آ رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں پاتا تو ان باتوں کو ہی آگے کر دے، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی پیش آئے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ جس کے پلڑے ہلکے رہے اس کا ٹھکانہ ہاویہ، یعنی جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں، یعنی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو اس کا پلڑا ہلکا رہے گا نیکیوں والا۔ اور یہ جو بات آئی ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، یعنی جہنم کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے ماں اس کی جائے پناہ ہوتی ہے، یعنی ماں کی گود میں وہ پناہ لیتا ہے، تو اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی وہ اس کی گہرائیوں میں گریں گے، تو اس لیے یہاں پر یہ ورڈ آیا ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر سوالیہ انداز کس لیے ہے، یعنی اس دن کی ہولناکی، اس کی شدت، جو اس کی انٹینسٹی ہے آگ کی، اس کو بیان کرنے کے لیے
کہ انسانوں کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، وہ دن کیسا سخت ہوگا، یعنی کیسی وہ جہنم کی آگ ہوگی، انسان کے سوچے بھی نہیں وہاں جا سکتی۔ جیسا سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ ایسی آگ ہوگی کہ کچھ نہ چھوڑے گی انسانوں کا، یعنی ان کے جسموں پر نہ ہی گوشت چھوڑے گی اور نہ ہی ہڈی۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جہنمیوں کو نہ ہی وہ زندہ چھوڑے گی نہ ہی مردہ، یعنی لا یموت فیہا ولا یحیا، سورۃ الاعلیٰ میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ نہ مریں گے اس میں نہ ہی جئیں گے، اور وہ ان کی کھالوں کو جلسا کر رکھ دے گی، لواحۃ للبشر۔ تو یہ ہے جہنم کی آگ، نار حامیہ، یعنی تیز و تند آگ۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 59 گنا یعنی 69 ٹائمز زیادہ ہے، یعنی زیادہ اس کی انٹینسٹی ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اسی کے بارے میں کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرمائی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے، یعنی جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور جو نہایت سخت گرمی پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ اس کو بھی صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ یا رب تو ہمیں اپنی اس آگ سے بچا، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس جہنم کی آگ سے۔ تو جی سورۃ القاریہ کی تفسیر مکمل ہوئی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔